اگر ملک کو دو دو ہاتھوں سے لوٹنے والوں کا پہلے ہی حساب ہو جاتا تو آج سیاست میں موجود جو کرپشن کے الزامات والے رہبر ہیں یہ ہمارے حکمران نہ بنتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے جو بہت عادل اور انصاف پسند تھا، عوام پر بہت مہربان تھا۔ وہ مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دلواتا جس کی وجہ سے سلطنت میں جرائم سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اچھا، لوگ خوشحال تھے، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا مجرم پیش کیا گیا جس کے لیے موت کی سزا تجویز کی جا چکی تھی۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ قتل کے مجرم سے اکیلے میں بات کیا کرتا تھا۔ اچھا، مجرم کے جرم کی مکمل جو تفصیل ہے وہ حاصل کرتا، اس کے جرم کرنے کی وجوہات، مجرم کو نفسیاتی طور پر جانچا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی بادشاہ اور مجرم کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہو پاتی تھی، اور مجرم بھی اس گفتگو کو بطور راز رکھنے کا پابند ہوتا۔ جب بادشاہ کی اس مجرم سے گفتگو مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے دربار میں آ کر ایک انوکھا حکم نامہ جاری کیا۔ وہ حکم یہ تھا کہ مجرم کو فوری رہا کر دیا جائے اور مقتول کے لواحقین کو خون بہا سرکاری خزانے میں سے ادا کر دیا جائے۔ یہ حکم بادشاہ کے پچھلے تمام احکامات سے بہت مختلف تھا، لیکن سب خاموش تھے۔ مجرم کو رہا کر دیا گیا، مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کر دیا گیا۔ اچھا، یہ خبر پوری سلطنت میں پھیلتی دور دراز کے ایک دیہات میں پہنچ گئی۔ اچھا، ایک نوجوان جو عرصے سے دولت کی خاطر اپنے سگے چچا کو قتل کرنے کا سوچ رہا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یہ کر گزرے گا اور بعد میں بادشاہ اسے بھی شاید معاف کر دے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ بادشاہ کی حکمت کی بات تم نہیں سمجھ سکتے، بادشاہ نے اس سے پہلے کسی قاتل کو معاف نہیں کیا، اور اس معاملے کے بعد بھی بادشاہ نے 4 قاتلوں کو موت کی سزا دی ہے۔ لیکن نوجوان بضد تھا کہ بادشاہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ بہت رحم دل ہے، اور پھر اس نوجوان نے اپنے سگے چچا کو قتل کر ہی دیا اور قتل کے ساتھ ہی گرفتاری دے دی۔ اچھا، بادشاہ نے اس کی موت کی سزا کی توثیق کر دی۔ وہ نوجوان بہت چلایا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اسے موت کی سزا دے دی۔ وہ بادشاہ کی حکمتوں کو اپنے لیے قانون سمجھ بیٹھا تھا، اور اسی سبب وہ قتل کا مجرم بن گیا، اور یہ بھول گیا کہ بادشاہ رحم دل ضرور ہے لیکن اس کی رحم دلی اپنی حکمتوں پر انحصار کرتی ہے، نہ کہ بادشاہ کی جو رحم دلی ہے نوجوان کے جرم سے مشروط ہے۔ اب ناظرین، یہ کہانی ہماری سیاست سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ اس کہانی کو سنتے اور بیان کرتے ہی این آر او یاد آنا میرے خیال سے بڑا یقینی ہے۔ این آر او آپ کو بھی یاد آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ این آر او کا لفظ، اگر ملک کو دو دو ہاتھوں سے لوٹنے والوں کا پہلے ہی حساب ہو جاتا تو آج سیاست میں موجود جو کرپشن کے الزامات والے رہبر ہیں یہ ہمارے حکمران نہ بنتے۔ متحدہ حکومت کی کوششیں دیکھی جائیں تو یہ کوششیں صرف اور صرف اپنے مقدمات کے خاتمے، اپنے دفاع کے لیے تھیں۔ متحدہ حکومت کا مقصد مہنگائی مکانا نہیں بلکہ اپنے کیسز اور احتساب کے اداروں کو مکانا تھا، اور عمران خان تو شروع دن سے بات کرتے ہیں کہ ان پر شروع دن سے این آر او دینے کا پریشر ڈالا گیا، لیکن عمران خان نے کسی قسم کا دباؤ لینے سے انکار کر دیا۔ اب جہاں تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس کو بیرونی سازش کے تحت نکالا گیا، تو وہیں پہ تحریک انصاف اپنی حکومت گر جانے کی ایک وجہ مخالفین کو این آر او نہ دینا بھی تصور کرتی ہے، اور عمران خان عوامی حلقوں میں متحدہ حکومت کی اسی سیاست کو بے نقاب بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، آج جہلم میں انہوں نے ہمیشہ کے بڑا پاور شو کیا، لوگوں کے بڑے ہجوم میں وہ اپنے مخالفین کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے نظر آئے۔ خان صاحب کا کلپ ہوگا، چلائیے گا ٹیم۔ سنا آپ نے خان صاحب کو، انہوں نے ایک بار پھر اپنے جوش خطابت سے عوام کا لہو گرما دیا، اپنے بیانیے کی جو شمع ہے اس کو جہلم کی سرزمین پر روشن کر دیا، اور عمران خان نے ایک بار پھر سے اپنے مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ عمران خان نے حکومت کی جانب سے ان پر اداروں کی توہین کرنے کے الزامات کا بھرپور انداز میں جواب دیا۔ نون لیگ کو اس حوالے سے ان کا ماضی بھی یاد کروایا۔ اچھا، اب نون لیگ اور حکومت کو سینئر صحافی اور اینکر پرسن سمیع ابراہیم بھی ماضی یاد کروا رہے تھے، اور یا یوں کہہ لیں کہ سمیع ابراہیم صاحب حکمرانوں کو آئینہ دکھا رہے تھے، لیکن حکومت آئینہ دیکھ کر برا مان گئی اور ان کے خلاف ایف آئی اے کے ذریعے یہ جو انتقامی کارروائی ہے اس پر اتر آئی۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معزز ججز ہیں اب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور آج اس کیس میں جو ہونے والی سماعت ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو سینئر صحافی سمیع ابراہیم کی گرفتاری سے روک دی ہے، اور سمیع ابراہیم کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے ہراساں کرنے کے معاملے پر ان کے والد کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر مین اللہ نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ وہ سمیع ابراہیم کو ہراساں نہ کرے اور نہ ہی انہیں وطن واپسی پر گرفتار کیا جائے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر مین اللہ نے کہا کہ جو ڈائریکٹر سائبر کرائم عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کریں
کہ جو پریس ریلیز جاری کرنے کی نوبت آخر آئی کیوں. پریس ریلیز سے ظاہر یہ ہوتا ہے نہ مقدمہ درج ہوا نہ انکوائری مکمل ہوئی. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر سائبر کرائم FIA کو 16 مئی کو عدالت پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے جواب بھی طلب کیا ہے. سماعت کے دوران سینئر صحافی سمیع ابراہیم کے وکیل راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ نے عدالت کو یہ بتایا کہ سمیع ابراہیم گزشتہ 3 دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا اور FIA نے نوٹس جاری کر دیا. FIA گرفتاری کی دھمکیاں لگا رہا ہے. چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ کتنی عجیب بات ہے، جو پہلے جس قانون کا دفاع کر رہے تھے آج وہ اس قانون کے کالعدم ہونے کے بینیفیشری ہیں. عدالت نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ سمیع ابراہیم نے کہا کیا تھا، جس پہ راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ نے بتایا کہ یہی تو معلوم نہیں ہے کہ الزام کیا ہے. عدالت نے راجہ عامر عباس سے سوال کیا کہ سمیع ابراہیم وطن واپس کب آ رہے ہیں، جس پہ راجہ عامر عباس نے بتایا کہ سمیع ابراہیم 15 مئی کو وطن واپس پہنچ جائیں گے. اب یہ تھا عدالت کی کارروائی کا مختصر سا احوال. اب ناظرین، صاف ظاہر ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے. حکومت کی نیت انتقام لینے کی ہے. وہ کسی بھی طرح سے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو روکنے کی باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح. متحدہ حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں خود کو جمہوری تو کہتی ہیں، اور جمہوری نظام میں تو تنقید برداشت کرنے کا میرے خیال سے حوصلہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس سے صاف یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بدلہ اور صرف لینے پر یقین رکھتی ہے، اور اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. جیسے کہ حمزہ شہباز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، جو اپنے حریفوں کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی انتقام لے رہے ہیں کیونکہ وہ اب تک اپنی کابینہ ہی تشکیل نہیں دے سکے. اب ایسے میں وہ عوام کے دکھوں پر مرہم کیسے رکھیں گے، مرہم کیا رکھیں گے؟ ذرا سنیے گا، دیکھیے گا کلپ. سنا آپ نے حمزہ شہباز کو وہ موجودہ بحران کا ذمہ دار کس کو قرار دے رہے ہیں؟ عمران خان کو. لیکن ایک سوال ہے کہ اب تو حکومت عمران خان کی نہیں ہے نا، پھر یہ انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ حکومت نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کے دکھوں کو ختم کرے گی، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو عوام کے مسائل میں ذرہ برابر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اب تک حمزہ شہباز اپنی کابینہ ہی نہیں بنا سکے. لیکن شاید حمزہ عوام کی بے چینی کو کم کرنے سے زیادہ، عوام کو مطمئن کرنے سے زیادہ اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کس کو کون سا عہدہ ملے گا، کون کتنے بڑے رتبے پر عہدے پر فائز ہوگا، اس وقت حمزہ شہباز کی جو دلچسپی ہے صرف یہی ہے اور اسی طرف لگی ہوئی ہے. پنجاب میں آٹے اور گندم کا بحران جنم لے رہا ہے، لیکن حمزہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، لیکن اس وقت یہ صوبہ انا کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. اور یہ بات نون لیگ کو بھی اچھے سے پتہ ہے کہ جن منحرف اراکین کے بل پر ان کو یہ حکومت ملی، ان کے سروں پر نااہلی یا پھر ڈی سیٹ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے. اس لیے اس وقت حمزہ کا تخت جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اب جہاں نون لیگ تحریک انصاف پر پنجاب میں آئین پامال کرنے کا الزام لگاتی ہے، وہیں پہ فیاض الحسن چوہان وہ بھی نون لیگ اور یہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے آئین پامال کرنے پر اپنی رائے کا اپنے انداز میں اظہار کریں. ذرا سنیے گا چوہان صاحب کو. سنا آپ نے فیاض الحسن چوہان کو، وہ علیم خان کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے تھے اور ان کے عمران خان سے منحرف ہونے کی ساری کہانی بھی سنا رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اپنے منحرف اراکین کو بھی پنجاب میں بحران کا ذمہ دار سمجھتی ہے، اور اس وقت عمر چیمہ اور کاف لیگ کی نون لیگ کے ساتھ جو گرما گرم جنگ ہے وہ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. خبر سنیے گا. خبر کے مطابق کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی گئی. کابینہ کے اراکین کا یہ کہنا تھا کہ عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کے لیے آئینی جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا گیا. اب کابینہ ڈویژن نے عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نئے گورنر کی تعیناتی تک اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی قائم مقام گورنر کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ پنجاب کے سابق گورنر عمر چیمہ نے اپنی برطرفی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے غیر معمولی حالات کے پیش نظر سمری مسترد کرنے کے باوجود کیبنٹ ڈویژن نے غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کیا، جسے میں مسترد کرتا ہوں. ہماری سلسلے میں آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے. انشاءاللہ میں جلد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کر دوں گا. اب ایک بات تو طے ہے کہ عمر چیمہ گورنر پنجاب کے عہدے سے برطرف ہونے کے باوجود بھی قانونی اور آئینی جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ عمر چیمہ نے طے کر لیا ہے شاید کہ وہ اپنے مخالفین کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے. اور تو اور گورنر پنجاب کی برطرفی پر عمران خان نے سپریم کورٹ سے آئین کی خلاف ورزی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اب تحریک انصاف اس معاملے پر عدالت جانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے.
اچھا نون لیگ پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ نے صدر مملکت کے آئینی اختیارات کو بھی کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا اور خود سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے برطرف کر دیا. اچھا واقفان حال تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ نون لیگ نے بہت سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹایا، کیونکہ اب اس وقت پنجاب میں کوئی گورنر نہیں ہے، تو ویسے میں آئین کے تحت پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بطور قائم مقام گورنر اپنے فرائض انجام دے گا. لیکن اگر پرویز الہی قائم مقام گورنر بن جاتے تو پھر ڈیپٹی اسپیکر جن کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے ان کے ہاتھ میں پنجاب اسمبلی کا کنٹرول آ جائے گا اور وہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور اس طرح پرویز الہی کی اسپیکرشپ کو خطرات بھی لاحق ہو جائیں گے. لیکن پرویز الہی بھی پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ترجمان کاف لیگ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے قائم مقام گورنر بننے سے انکار کر دیا ہے. ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کا عملہ پنجاب اسمبلی میں سمری پر دستخط کے لیے آیا تھا جس کو واپس بھیج دیا گیا ہے. اب تحریک انصاف نون لیگ پر آئین شکنی کا الزام لگا رہی ہے اور دوسری طرف مریم اورنگزیب پنجاب میں آئین شکنی کا ذمہ دار تحریک انصاف کو ٹھہرا رہی ہیں. ذرا سنیے گا. سنا آپ نے مریم کو کیا کہہ رہی ہیں جی؟ مریم یہ بیسیکلی بلیم گیم کر رہی ہیں. بلیم گیم کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ ناظرین؟ پنجاب کی ابتر صورتحال کا ذمہ دار تحریک انصاف کو ٹھہرا کر خود کو بریو زما قرار دے رہی ہیں، جبکہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ڈیپٹی اسپیکر کی ملی بھگت سے وزیر اعلیٰ کے متنازع الیکشن کروائے گئے. جبری طور پر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کرایا گیا. اچھا مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف لندن جا رہے ہیں اور شہباز شریف کے ساتھ نون لیگ کا پارٹی وفد نجی دورے پر نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے لندن جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسی کیا صورتحال بنی کہ نواز شریف نے اچانک شہباز شریف سمیت نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کو لندن ہی بلا لیا، طلب کر لیا؟ ورنہ اجلاس تو آپ کو پتہ ہے ویڈیو لنک پر بھی ہو سکتا تھا نا. لیکن نواز شریف نے ویڈیو لنک پر اجلاس بلانے سے صاف انکار کر دیا. اب خبر کیا ہے کہ جی نواز شریف اجلاس میں بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کیا ہوں گے اور آگے ہوگا کیا. اچھا مریم اورنگزیب کی طرح خورشید شاہ بھی عمران خان پر خوب برس رہے ہیں. شاہ صاحب کو سنا آپ نے، کل زرداری صاحب نے بھی عمران خان پر ملک توڑنے کی سازش کا الزام لگا اور آج یہی بات خورشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی مہنگائی کے خاتمے کی بات کیا کرتی تھی. اب پیپلز پارٹی کا بھی کام ہے کہ وہ نون لیگ کی مہنگائی کم کرنے میں مدد کرے، ملکی معیشت کو سنوارنے میں جو ان کا اپنا کردار بنتا ہے اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی متحدہ حکومت میں شامل ہے. جہاں آئین شکنی کی بات ہو رہی ہے ناظرین، وہیں پر ملکہ بخاری بھی جو منحرف اراکین ہیں ان کو بری خبر سنا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جی انہیں منحرف ہونے کا انجام بھگتنا ہوگا. ذرا سنیے گا. جی تو سنا آپ نے ملکہ بخاری کو. اب الیکشن کمیشن میں بھی منحرف اراکین کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے اور دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی آرٹیکل 63A کی سماعت ہو رہی ہے. دونوں کیس بہت اہم ہیں. یہ ملکی سیاست کے مستقبل کے لے کر میں کہوں کہ بڑے اہم ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور یہ بھی سچ ہے کہ بے یقینی کی جو وجہ سے معیشت کو جھٹکوں پہ جھٹکے لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے جھٹکے. ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے اور اس ساری صورتحال کو کیسے سنبھالنا ہے. سب سے بڑے دکھ کی بات کہ اس کو سنبھالنا کیسے متحدہ حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ اب تک متحدہ حکومت معیشت اور سیاست کے حوالے سے بڑے فیصلے نہیں لیے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کرنا کیا ہے. جس نااہلی کا یہ عمران خان پر الزام لگاتے تھے اب خود بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں نا. سیاست سے ہٹ کر اگر میں بات کروں تو سچی بات ہے کہ عمران خان کے کردار کی گواہی ان پر تنقید کرنے والے بھی دیتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب سنیے گا ذرا کیا کہہ رہے ہیں. جی تو سنا آپ نے سیٹھی صاحب کو. اب ناظرین یہ عمران خان کے ایک اسی اچھے کردار کا ایک نتیجہ ہے کہ ان کا بیانیہ عوام میں مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے اور عمران خان کی آواز میں آواز ملا کر پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ بیرونی سازش، ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کا نظام اب نہیں چلے گا، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.